والنجم إذا غوى. وقال عز وجل في موضع آخر: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب ويخافون سوء الحساب. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے نسل انسانی کو چلایا، مختلف قومیں بنی، قبیلے بنے، قوموں قبیلوں سے نیچے پھر خاندان بنتے ہیں، خاندانوں سے نیچے گھرانے بنتے ہیں، رشتہ داریاں وجود میں آتی ہیں، رشتہ داریاں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ رشتہ داری جس کو ہم اپنے لیے اختیار نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنی رشتہ داری بنانے پر ہم مجبور محض ہیں۔ جس کو رحم کہا جاتا ہے، رحم، اور رحم کا لفظی معنی عورت کی بچے دانی کو بھی کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ کے اندر وہ رشتے جن سے آپ کا خون کا تعلق ہے، نسب کا تعلق ہے، خاندان کا تعلق ہے، اس کو الرحم اور اس کی جمع الارحام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں انفرادی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام میں صرف اپنا بھلا کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام میں صرف اور صرف اپنا ہی فائدہ سوچنا، دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے یا دوسرے گھاٹے میں جا رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا، یہ نہ انسانی رویہ ہے، نہ اخلاقی رویہ ہے، اور نہ اسلامی رویہ ہے۔ انسانیت بھی اس سے انکار کرتی ہے، اخلاقیات بھی اس سے انکار کرتے ہیں۔
اور اسلام بھی اس سے انکار کرتا ہے کہ انسان محض اپنا فائدہ سوچے اور باقی معاشرے سے کٹ جائے، وہ کہے کہ باقی جائیں جدھر مرضی، میں نے صرف اور صرف اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالنا ہے، مجھے انہی سے غرض ہے۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی مصیبت آج کے دور کے اندر کہ ہمارے معاشرے کے اندر رشتوں کی شرم، رشتوں کا حیا، رشتوں کا احترام، رشتوں کا پاس، رشتوں کے ساتھ لگاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ دلی تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داروں میں محبت، مودت، الفت، پیار، قربت، ایک دوسرے کی غم گساری، ایک دوسرے کے لیے ایثار، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو اپنا سمجھنے کا جذبہ، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی کو اپنے لیے اسی طرح غمی سمجھنا اور اسی طرح اس کی خوشی میں شریک ہو کے خود بھی خوشی محسوس کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، تنگ دست کا ہاتھ بٹانا، فقراء و مساکین رشتہ داروں کی اعانت کرنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی کمیوں کوتاہیوں سے چشم پوشی کرنا، یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو چکی۔ قیامت تو قیامت، ہمارا معاشرہ دن بدن یورپ کے ترقی یافتہ معاشرے کی طرح، ترقی یافتہ معاشرہ اس کو کہتے ہیں، سویلائزڈ سوسائٹی اس کو کہتے ہیں، سویلائزڈ پیپل وہ ہوتے ہیں، سویلائزڈ نیشنز وہ ہوتی ہیں آج کی تاریخ میں، 20ویں اور 21ویں صدی کی تاریخ میں، بلکہ 20ویں صدی بھی ساری شامل نہ کی جائے، آپ 1940 1950 کے بعد کا حالات دیکھ لیں تو آج کے مادہ پرست انسان کی نظر میں، میٹیریلسٹ کی نظر میں، کارپوریٹ سوسائٹی کے جکڑے ہوئے انسان کی سوچ میں ترقی یافتہ وہ ہے، سویلائزڈ وہ ہے، مہذب وہ ہے جس کے نام ماں باپ ہوں، پتہ نہیں آسمان سے وہ اس کو گرایا گیا ہے یا زمین سے اگایا گیا ہے۔ خاندانی نظام ختم کر دیا جائے، رشتہ داروں کا کوئی دکھ درد بندے کے دل میں محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یورپ کا ترقی یافتہ معاشرہ ہے جہاں لوگوں کو لوگوں سے توڑا گیا ہے، اور ہم یورپ کی قسمیں کھا کھا کے مرتے ہیں۔ پہلے کہندے سی کتنے مدینے مرن دی دعا کر دے، ہوں منہ جو پاویں مدینے دی آکھیے دلوں یہی لگتا ہے لندن جا کے مریے، وظیفہ لگ جائے نا پا جی۔ لوگ بڈھے بابے 80 سال دے جنہاں دی اتنے پاکستان پینشناں لگیاں نے، چس لے رہے ہیں زندگی دی، ویزے لوا کے انہوں نے بڈھی عمرے نال یورن دے بیگ لگے نے، گوڈے انہوں دے سٹیل دے پے نے، 4 انہوں دے آپریشن ہوئے نے، تے لندن دے ویزے لوا رہے ہیں۔ کیوں؟ بابی ہوری اتنے آ جان گے، انہوں نے بابے نہ دینا غرض نہیں، ابے نہ لندن لے کے جا رہا ہے، ابے نہ وظیفہ لگنا ہے، پیسے اکاؤنٹ کدے چاہنا ہے، انہوں دے اکاؤنٹ دے ذریعے انہوں دے وچ ہی آنا ہے نا۔
یہ معاشرہ ہے. ہوں ابے بھی ویچ ہو گئے کہ پتر ویچتے ہیں 20 سال کا ہوتا باہر ویچ چڑتے. ہوں ابے ویچن کا ٹائم آ گیا, ابے ویچو لندن, بولی لگی سیل لگی پتر سیل. تو اچھا ابے ہوری بھی سمجھتے ہیں بھائی ابے نے 82 سال وال چٹے کر چڑے ہیں, ابے یہ نہیں سمجھ آ رہی میرا پتر مینوں لندن کیوں پہ کھڑتا ہے. کوئی سمجھتے میرا پتر بڑا فرما بردار ہے. ایڈا فرما بردار ہوتا تو سرکار حج کرا نا تمہوں, کوئی 2-4 عمرے کروا کہ تمہوں مسجد کے نیڑے گھر بنا کے دینا, سامنے تھی مسجد آ جاؤ روز. کوئی ڈرائیور رکھ کے دینا تمہوں, کوئی ملازم رکھ کے دینا جہاں تمہیں صبح 5 ٹائم مسجد کھڑے تے لیا, تمہوں بوزو کرائے تے پیر دھوے ہاتھ دھوے. ایڈا نیک پتر تا لندن کیوں پہ کھڑتا ہے. وظیفہ لگتا ہے, پیسے لبتے ہیں. تو جیوندا لکھ دا تے مریا 1.25 لاکھ دا. بہرحال ہمارا معاشرہ وہی ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. اور ترقی کا مطلب کیا ہے کہ اپنے دل سے انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ ختم کر دو, مٹیریلسٹ بن جاؤ, مادہ پرست بن جاؤ. کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, جس کے پاس مال زیادہ ہے, جس کے پاس عہدہ بڑا ہے, جو بندہ طاقت کا محور سمجھا جاتا ہے, جس بندے کی ڈیرے داری بڑی ہے, جس بندے کا یارانہ اونچے لوگوں سے ہے. کامیاب وہ ہے جس کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں, جس کے کنالوں پر ایکرز پر پھیلے ہوئے فارم ہاؤسز ہیں. وہ بڑا آدمی ہے. لیکن وہ آدمی جو روکھی سوکھی کماتا ہے, روکھی سوکھی کھاتا ہے, اس کا خاندان بھی آباد ہے, اس کے سارے رشتہ دار اس سے راضی ہیں, اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں, اس کے بہن بھائی اس سے خوش ہیں, اس کا سارا کنبہ قبیلہ اس کی شرافت کی گواہی دیتا ہے, اس کے محلے والے اس کو عزت کے ساتھ سلام کرتے ہیں, وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. ترقی یافتہ معاشرے کی نظر کے اندر یہ کامیاب آدمی نہیں ہے. اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کے بارے میں بیان کرتے ہیں, والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم. وہ لوگ جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کو ملانے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے. یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جس کو ملانے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو ملاتے ہیں. اللہ نے کس کو ملانے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے, رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جس کے دل میں رب کا ڈر ہے وہ رشتہ داری کو ملائے گا. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, رشتہ داری کو ملاتے ہیں, رب سے ڈرتے ہیں, اور قیامت کے دن کے برے حساب سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں رشتہ داری کا حق مارا تو قیامت کے دن برا حساب نہ ہو جائے ہمارا. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر وعید سنا رہے ہیں. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ رشتہ داری کو توڑنے والوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّوْا, کیا قریب ہے کہ اگر تم ہماری باتوں سے منہ پھیر لو گے,
अन तुफसिदू फिल अर्द व तुकत्तिउ अरहामकुम, जमीन में फसाद करोगे और अपनी रिश्तेदारी को तोड़ोगे, जमीन में फसाद फैलाओगे, जमीन में बर्बादी करोगे और रिश्तेदारी को तोड़ोगे, रिश्तों का कोई पास नहीं रखोगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग रिश्तेदारी को तोड़ते हैं, रिश्तेदारी को तोड़ना ये फसाद फैलाना है। रिश्तेदारी को तोड़ने से ज़मीन में फसाद फैलता है, बर्बादी आती है, तोड़ पैदा होता है, और रिश्तेदारी को जोड़ने से अमन आता है, मोहब्बत पैदा होती है। अगर तुम रिश्तेदारी को तोड़ोगे, ज़मीन में फसाद करोगे, तो मालिक कहता है उलाइका लअनहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत बरसती है। रिश्तेदारी को जो तोड़ते, जो अपने रिश्तों का पास नहीं करते, उलाइका लअनहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं, उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपनी लानत बरसाई है। ये लानती लोग हैं जो रिश्तों को तोड़ते हैं। फ़असम्महुम, अल्लाह ने इनको बहरा कर दिया है। वआमा अबसारहुम, अल्लाह ने इनकी आंखें भी अंधी कर दी। ये सिर्फ दुनियावी फ़ायदा ही सोचते हैं, दुनियावी फ़ायदा ही देखते हैं, दुनियावी फ़ायदा ही सुनते हैं। इनको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत ना सुनाई देती है और ना हिदायत और अच्छी बातें इनको दिखाई देती। अल्लाह ताला सूरह अल-बक़रा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना यनक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी, ये फासिकीन का जिक्र हो रहा है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अल्लाह ताला मिसाल बयान करके बहुत सारे लोगों को हिदायत देता है और मिसालें बयान करके बहुत सारे लोगों को गुमराह करता है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अल्लाह ताला मिसालों से फासिक, फाजिर, नाफरमान लोगों को गुमराह कर देता है। उनकी समझ में ही नहीं पड़ता कि कुरान मजीद की इस मिसाल का मतलब क्या है। तो ये फासिक लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला की कुरान मजीद में बयान करदा मिसाल से गुमराही मिलती है, उनके फिसक की वजह से, नाफरमानी की वजह से, क्योंकि दिलों के अंदर उनके फिसक बढ़ा हुआ है, गुनाह भरा हुआ है, गुमराही है। अच्छा, अल्लाह ने फासिकीन की अलामात क्या बयान की? फासिक कौन लोग होते हैं? फरमाया अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी, जो अल्लाह का अहद तोड़ते हैं, अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, अल्लाह ताला से किया हुआ अहद पक्का हो जाने के बाद तोड़ देते हैं, बदअहदी करते हैं अल्लाह से। अल्लाह से वादा किया था कि तेरे अलावा किसी को रब बना के नहीं पूजेंगे। ज़मीन पे आए तो किसी ने लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल बना लिया और किसी ने बाबा जी अली अजवेरी को बना लिया। मर्जी है ना, जिन्हों मर्जी बना ली थी। किसी ने पत्थर को बना लिया, किसी ने हजर को बना लिया, किसी ने शजर को बना लिया, किसी ने बेरी को बना लिया। बेरी से बेर गिरे तो बेटा पैदा होता है, तो पत्ता गिरे तो धी पैदा होती है। हुण अपनी मर्जी है ना भाई, जिन्हों मर्जी बनाई है। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी, अल्लाह से पुख्ता अहद करने के बाद अहद को तोड़ देते हैं। और क्या करते हैं? वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल वयुफ़सिदूना फ़िल अर्द, अल्लाह ताला ने जिसको मिलाने का हुक्म दिया है उसको तोड़ते हैं और जमीन में फसाद करते हैं, बर्बादी करते हैं, खराबी करते हैं जमीन के अंदर। अल्लाह का हक तोड़ा, अल्लाह ने रिश्तेदारी को मिलाने का हुक्म दिया, इन्होंने रिश्तों को तोड़ा और जमीन में फसाद किया, बर्बादी की, खराबी पैदा की। ये वो लोग हैं। उलाइका हुमुल खासिरून,
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں رشتہ داری کو ملانے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی. یہ صحیح مسلم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑ کے لٹکی ہوئی تھی. اللہ کے عرش کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی رشتہ داری، اے مالک من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. جو مجھے ملائے اللہ اس کو ملائے، جو مجھ کو توڑے اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے. جا بندے تو کر لے محنت، کر لے مزدوری، رشتہ داروں کو دور بھگا لے. رشتہ دار کہیں تیرے دروازے پہ ان کا بچہ بیمار ہے نا، ان کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو نے اس لیے ان سے بگاڑ لی کہ کہیں ان کو بچے کے علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو میرا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی جو مجھ سے غریب اور ماڑا ہے کہیں میرے دروازے پہ پیسے مانگنے کے لیے نہ آ جائے. تو نے اس لیے کسی بہانے سے ان کے ساتھ ان بن کر لی تاکہ ناراضگی ہوگی میرے پاس تو نہیں آئے گی. اللہ تعالی سے رشتہ داری نے اللہ کے عرش کو پکڑ کے، انداز دیکھیں ذرا، رشتہ داری نے اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک کے چمٹ کے مالک سے دعا کی اللہ جو مجھے ملائے تو اس کو ملا، اللہ جو مجھ کو توڑے تو اس کو توڑ کے رکھ دے. جا جتنی مرضی محنتیں کر لے، کوشش کر لے، پڑھ جا، لکھ جا، ڈگری لے جا، عہدے لے جا، وقار لے جا، پیسہ بنا لے، فیکٹریاں بنا لے، دکانیں بنا لے. کعبہ کے رب کی قسم یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. اور رشتہ داری نے رب کے عرش کے ساتھ لٹک کے کہا تھا جو مجھ کو توڑے گا اللہ تو اس کو توڑ، لہٰذا تو جتنی مرضی محنتیں کر لے، تو نے رشتہ داری کی پرواہ نہیں کی، اللہ تیرا کوئی کام سیدھا نہیں ہونے دے گا. وقتی طور پر تجھے نظر آئے گا میں بڑا کامیاب ہوں. خاندان سے کٹ کے، رشتہ داری کو توڑ کے، خاندانی نظام کو حقیر سمجھ کے. اور ہم نے تو بازار کے اندر رشتہ داروں کے بارے میں بڑی بڑی مشہور ضرب المثلیں بنا لی ہیں. ہاں جی، اپنے ہی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ہی جڑاں کٹتے ہیں. انجی گلاں نے تے جے تو مر جانا تو تینوں کندھا بھی اپنے ہی آ کے دیندے نے. بے شرما یہ گل کدی نہیں سوچی. واللہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، مجھے اپنے خاندان کے حوالے سے یہ میں اپنی مثال دینے لگا تاکہ کوئی بندہ نہ کہے. کمی کوتاہی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، کسی سے کمی کوتاہی، میں نے کبھی کسی سے لڑا نہیں ہوں الحمدللہ، خاندان میں کبھی کسی کو برا نہیں کہا. ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ میں مہینے 2 مہینے رشتہ داروں کی طرف چکر لگاؤں تو مجھے پھر بعد میں احساس ہو گیا یار تو بھی اتنا مصروف ہو گیا ہے، کبھی عید پہ چکر لگانا، کبھی اس طرح. واللہ جب مجھ پہ مصیبت پڑی ہے نا، قسم ہے رب کعبہ کی، چاہے مالی اعتبار سے، چاہے جانی اعتبار سے، چاہے کسی بھی اعتبار سے، اللہ کی قسم خاندانی نظام کو، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو جن کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کر رکھی ہیں یا آپ کے ساتھ کسی نے کر رکھی ہیں اور آپ جدا جدا ہیں، اللہ کی قسم تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھیں، جتنا سپورٹ خاندان سے ملتی ہے دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتی. خاندانی نظام بندے کو قوت دیتا ہے. اور یہ میں قرآن مجید سے شہادت پیش کرنے لگا. سیدنا شعیب علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ؟ سیدنا شعیب علیہ السلام
جب انہوں نے دین کی دعوت دی، توحید کی رسالت کی دعوت دی، ظالم قوم سیدنا شعیب علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتی تھی، شعیب علیہ السلام کو۔ تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ خاندان، اور ان کے خاندان میں ضروری نہیں کہ سارے مسلمان تھے، بس خاندان تھا۔ انہوں نے کہا لولا رہتک لرجمناک، اگر یہ تیرا پیچھے جتھا نہ ہوتا، پنجابی جی کہتے ہیں تیرا قلعہ مضبوط نہ ہوتا، خاندان قلعہ ہے، لولا رہتک لرجمناک۔ مشرک قوم نے شعیب علیہ السلام کو کہا اگر یہ تیرا جتھا اور خاندان تیرے پیچھے نہ ہوتا ہم تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دیتے۔ جو عداوتیں سنا رہا ہے، خاندان کی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ابو طالب باقاعدہ حیات رہے، خاندان کی اہمیت، کسی کی جرأت نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے۔ جب ابو طالب دنیا سے گئے ہیں تو جو ان کا احترام، ان کی عزت اور ان کا ایک جلال مکہ والوں پر تھا، باوجود اس کے کہ وہ 10 سال سے نبی پاک کی دعوت سے پریشان تھے، وہ اٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے واقعات پیش آئے، سیدہ خدیجہ کی اور ابو طالب کی وفات کے بعد یہ سخت حالات پیش کرتے۔ پہلے اس طرح تو ہوا ہے کہ آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، بنو ہاشم کا بائیکاٹ، لیکن صراحت کے ساتھ آ کے ظلم، آپ کا ہاتھ پکڑا ہو، آپ کو مارنے کی کوشش کی ہو، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوا۔ خاندان میٹر کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار بھی جرمنی کے اندر رہتے ہیں، آپ کے بھی رہتے ہوں گے۔ ان کہتا ہے ڈچے ڈچے ہی آخر نا، ساڑھے پنجابیاں نے نام ہی پھر لوگوں نے جیب جیب رکھے ہیں، ڈچ زبان ہے نا ان کی، ڈچ کہتے ہیں یہاں جرمن عورتیں، جرمن مرد سارا دن کام پہ جاتے ہیں، شام کو نہ ماں ہے گھر میں، نہ باپ ہے، شادی وہ اتنی زیادہ کرتے نہیں ہیں، نہ بیوی ہے، نہ کوئی بھائی ہے، خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کی قسم، جرمنی دنیا میں اس وقت دوسرے نمبر پر اکانومی ہے جرمنی کی، دنیا میں دوسرے نمبر پر بڑی اکانومی ہے جرمنی کی، اس کے بعد انگلینڈ اور فرانس اور دوسرے ممالک آتے ہیں، امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ کے ریزرو، سونا سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ جرمنی کے پاس۔ ان کے لوگوں کی ذرا حالت دیکھیں جا کے، اللہ کی قسم آپ کو گھن آئے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، اکانومی بڑی سب کچھ نہیں ہوتی، اور دل کا سکون بھی کوئی چیز ہوتا ہے، اور انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ شام کے تو آپ نے لاکھوں لوگوں کو پناہ دے دی جی، جرمنی بڑا انسانیت کا، تے گھر وچ ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، شادی کرتے نہیں، بھیڑا بھرا ہے کوئی نہیں، مکان جب آتے ہیں دکان سے واپس، یہ وہ مشاہدہ بتا رہے ہیں، 70-80% گھر میں کتے رکھے ہوئے ہیں، کتوں کو لے کے باہر پارک کی طرف جاتے ہیں، نال کھڑن واتے پارک میں ساتھ لے جانے کے لیے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، شادی نہیں کرتے، اور شادی اس لیے بھی نہیں کرتے، جس کا دل کرتا بھی ہے وہ لیونگ ریلیشنز میں رہتے ہیں، شادی کے معاہدے میں نہیں آتے، کیونکہ طلاق ہوگی، بیوی بعض اوقات آدھا مال عدالت سے لے جاتی ہے، بعض اوقات اس کی زندگی بھر کی کمائی لے جاتی ہے۔ یہ انصاف کا معاشرہ ہے، دنیا کا ظالم ترین معاشرہ ہے جس کی مثالیں ہم دیتے ہیں۔ ساڈے خان صاحب دا بھی دماغ تھوڑا جہا سٹ کے نا، انہوں اور مثال ہی کوئی نہیں لبھی، تو جا کے دیکھ کتنی گھن ہے ان معاشروں کے۔ ہمارے معاشرے، اللہ کی قسم، یہاں غربت ہے، افلاس ہے، تنگی ہے، لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم جب بھی کوئی آفت آتی ہے، چاہے کووڈ-19 ہو، کوئی بھی آفت ہو، سیلاب ہو، اور یہ لوگ جن کو لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر، ہم پاکستانی بھی اپنے آپ کو گالیاں دینے کے ذرا آئیڈیل بنے ہوئے چیمپئن ہیں، سانو دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، تو لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ درد موجود ہے، اپنے کا، بیگانے کا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری نے بد دعا کی کہ جو مجھ کو توڑے تو اس کو توڑ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی اسی معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے رحم کو اپنے نام رحمان سے مشتق کیا۔
رحم اور رحمان کے جو عربی کے اندر روٹ ورڈ ہیں وہ ایک ہے، را ہا میم رحمان کے ورڈ ہے، را ہا میم رحمت اس سے نکلا ہے، اس سے بنا ہے رحمان کا لفظ، اور رحمان کے لفظ کے جو روٹ ورڈ ہیں اسی سے ہی ملی ہے رشتہ داری، الرحم رشتہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو بنایا، لوگوں کے درمیان رشتہ داری تعلق۔ اللہ نے فرمایا رشتہ داری کا نام میں نے اپنے نام رحمان سے مشتق کیا ہے، اپنے نام رحمان سے مشتق کیا ہے۔ تو جو رشتہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رشتہ داری رحم، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جو تجھ کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری توڑنے والے بندے کا انجام بیان کیا، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخرہ فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے بھائیوں سنو، اور رشتوں کی اہمیت ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ برا ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، رشتہ داری کی اہمیت ہے، خدا کے لیے سمجھیے۔ وہ ترقی یافتہ معاشرہ جرمنی والا نہیں بننا، ہم لعنت بیچتے ہیں اس معاشرے پہ، اور ہمارے دل کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روکھی سکھی کھا لیں گے، ہمیں یہی معاشرہ پسند ہے، بلکہ ہم اور پیچھے جانا چاہتے ہیں۔ دنیا آگے جانا چاہتی ہے، اے بندہ پیچھے جانا چاہتا ہے۔ ہماری جڑیں پیچھے ہیں، ہمارا ایمان پیچھے ہے، ہم بہت آگے نکل آئے ہیں، تھوڑا پیچھے کا گیئر لانا ضروری ہے۔ ہمیں آگے نہیں جانا بھائی، آگے کھڈا ہے، آگے جہنم ہے، آگے یورپ جیسا خاندان ٹوٹا ہوا خاندانی نظام ہے، آگے طلاقوں کی شرح کی کثرت ہے، آگے اولڈ ہاؤسز میں ماں باپ کو چھوڑ کے آنے کا رواج ہے۔ ہم نے پیچھے جانا ہے، ایمان میں، اسلام میں، تہذیب میں، حیا میں، کلچر میں، تمدن میں، ثقافت میں ہم نے آگے نہیں جانا، ہم نے پیچھے کی طرف جانا ہے، ہم نے مدینہ طیبہ کی طرف جانا ہے، ہم نے خلافت راشدہ کے دور کی طرف جانا ہے، ہم نے نبی پاک کی سنت کی طرف واپس جانا ہے۔ ہم سنت کو واپس چھوڑ کے تھوڑا اور زیادہ آگے نکل آئے ہیں، تھوڑا زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، ہم کو تھوڑا سا پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پیچھے جانا ہے، روایات میں، سوچ میں، فکر میں، تمدن اور ثقافت میں ہم نے پیچھے جانا ہے، ہم نے آگے نہیں جانا۔ ہاں دنیاوی معاملات میں ترقی کرنی ہے تو بہت ترقی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث میں صحیح جامع ترمذی سے پڑھی، نبی پاک نے فرمایا سنو مسلمانوں غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ جس کی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جلدی سزا دیتا ہو۔ اللہ کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں جلدی سزا دیتا ہو، باوجود آخرت کی سزا کے، آخرت کی بھی ملے گی لیکن دنیا میں اس کی سزا اللہ تعالیٰ جلدی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک بدکاری کرنا، بدکاری کرنا، زنا بدکاری کرنا، اور دوسرا وقطیعۃ الرحم، اور رشتہ داری کو توڑنا۔ گناہ کرنا، بدکاری کرنا، زنا کرنا اور رشتہ داروں سے منہ موڑ لینا، نبی پاک نے فرمایا یہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی سزا دیتے ہیں، بہت جلدی سزا دیتے ہیں۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام اور رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، فاصلے کم کرو، تھوڑا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو،
बर्दाश्त पैदा करो अपने भाई की, अपनी बहनों की, अपने चचाओं की, अपने मामियों की, अपने फूफों की, अपनी फूफियों की, अपनी खालाओं की, उनकी छोटी मोटी गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करना सीखो, माफ करो। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। इतने सख्त दिल न बन जाओ कि उसने मेरे साथ फलां ज्यादती की थी, सारी जिंदगी बुलाना ही नहीं है। तू मेरे लू मर गया तो मैं तेरे लू मर गया, इंज नहीं मरदे जी। ये रिश्तेदारी है। मैंने शुरू के खुतबे में कहा था रिश्तेदारियां दो तरह की हैं, एक वो जो हम खुद चूज करते हैं और रिश्ता लैंड जाइदा ना, बच्चे का निकाह करीदा है, अपना निकाह करीदा है, ये रिश्ता हमने खुद चूज किया है। दोस्त बनाते हैं अपने इख्तियार से बनाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते हैं ना हमने उनको चूज किया है ना हम चाह के वो रिश्ते बना सकते हैं। अगली बात, और चाह के जब बनाए हमने नहीं है तो तोड़ने का इख्तियार भी हमारे पास नहीं है। हमने अपने माँ बाप का इंतखाब खुद नहीं किया था, हमने किस खानदान में जन्म लेना ये इंतखाब हमने नहीं किया था। माँ बाप की वजह से दोनों तरफ से, माँ की तरफ से एक नस्ब चलता है, एक बाप की तरफ से चलता है, दो खानदान। फिर आगे माँ बाप से हमें भाई मिलते हैं, बहनें मिलती हैं, फिर बहनों की औलाद है, भाइयों की औलाद है, फिर बाप की तरफ से चचे मिलते हैं, फूफियाँ मिलती हैं, माँ की तरफ से मामू मिलते हैं, खालाएँ मिलती हैं, नाना नानी और सारे रिश्ते। ये दो ख़ानदान कम अज़ कम, एक बाप की तरफ से एक माँ की तरफ से जितनी लड़ियाँ आती हैं, ये ख़ानदान हमने चुना नहीं था, ये रिश्तेदारी हमने बनाई नहीं थी, इसका इंतखाब हमने नहीं किया था। अल्लाह की कसम है इन रिश्तेदारों में, ये तो हमारे तो सारे मुसलमान हैं, मैं मिसाल देने लगा हूँ, इन रिश्तेदारों में कोई काफिर हो, ये जो रिश्ते हमने नहीं बनाए, कोई काफिर रिश्तेदार हो, खूनी, हिंदू हो, सिख हो, मजूसी हो या मुसलमान हो, फासिक फाजिर हो, उनके दीनी मामलात तो एक तरफ रह गए, दुनियावी एतबार से इससे भी रिश्ता तोड़ने की इस्लाम ने हमको इजाज़त नहीं दी। तो मेरे भाइयों, हमारा मुआशरा तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है, तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है, और तनज़्ज़ुल अखलाकी है। पहले मुआशरे की अखलाकी साख तबाह होती है। मैंने फिर मिसाल दी है, बाद में पढ़ा लिखा बंदा है, वो कहेगा यार हर वक्त यूरोप की तरफ उनकी अच्छी बातें भी हैं, मुझे भी पता है अच्छी बातें हैं यार, मैं भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों को फॉलो करता रहता हूँ। तो आप पीछे ही पड़ गए हो। असल में जब हमारे सियासतदान, हमारा पढ़ा लिखा मुआशरा, हमारे टीवी पे बैठे हुए लोग हर वक्त हमें चेहरा कौन सा दिखाते हैं, यूरोप में ये होता है, यूरोप में ये हो, यूरोप में ये होता है, तो मेरे जैसा बंदा फिर जिद बन लेंदा है, तुम ये दसना है, तुम ये नहीं दसना वो उत्ते खराबियाँ की ने, उत्ते इंसानियत का कोई इतबार नहीं है, कोई ख़ानदानी निज़ाम नहीं है। तो मेरे भाइयों, अगर हम भी उस रफ्तार से तरक्की करेंगे, 1950 के अंदर यूरोप ऐसा नहीं था। मेरे दोस्त हैं, मुझे बताते हैं, शागिर्द हैं मेरे, कहता है जो पुराने बाबे जिनकी उम्र 100 साल के करीब है, जब हमें लंदन के अंदर मिलते हैं, वो हमें अपने ख़ानदानी निज़ाम की कहानियाँ सुनाते हैं कि इस तरह ख़ानदानी निज़ाम होता था, माँ बाप। ये पिछले, वैसे तो यूरोप का सफ़र 250 साल का है, इस तरक्की का, इंसानियत सोच तरक्की का, जिसमें इंसानियत को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया इंसानियत को, 200 साल 250 साल है। लेकिन ख़ानदानी निज़ाम को मुकम्मल तबाह हुए उनके 70, 80 या 100 साल, ये एक सेंचुरी गुजरी है। अल्लाह की कसम हम उस तरफ जा रहे हैं। तलाक़ की शरह बढ़ रही है, रिश्तेदारों की कोई परवाह नहीं है, माँ बाप बहन भाई बिल्कुल भूल गए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, हर बंदा अपना कैरियर बनाने पे लगा हुआ है। तो मेरे भाई, मैंने समझा ये एक दफ़ा नहीं, आइंदा भी मैं सिला रहमी पे बात करता रहूँगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के लिए जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं और हमने जोड़ना है, उनको तोड़ना नहीं है। थोड़ी बहुत एक दूसरे की गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करो। इंसान होने के नाते कभी हमसे गलती हो जाती, कभी उनसे हो जाती है। रिश्तेदारी को तोड़ने से अल्लाह नाराज़ होता है, रिश्तेदारी को जोड़ने से रिज़्क़ बढ़ता है। ए गल तो पसंद आवे दी ना, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है कि उहदा रिज़्क़ विच बरकत होवे और उस बंदे की उम्र दराज हो जाए, दो काम, एक काम करे, फल यसिल रहमहू, वो रिश्तेदारी को मिला ले, रिज़्क़ भी बढ़ जाएगा, उम्र में भी अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। नज्मि इज़ा गवा